اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ حلقہ ثانیہ میں ہماری آج کی گفتگو تجری کے بیان میں ہے۔ اب تک ہم نے جو ہم نے اس سے گزشتہ دروس میں پڑھا ہے وہ معذریت کے بارے میں پڑھا اور اس سے پہلے منجزیت کے بارے میں پڑھا اور گفتگو کی، اور یعنی قط کا منجز ہونا اور قط کا معذر ہونا، اس کو بقدر امکان ہم نے سمجھا اور پڑھا اور سمجھنے یا سمجھانے کی کوشش کی۔ آج ہم حلقہ ثانیہ میں تجری کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تجری کیا ہے؟ تجری کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں التجری، یعنی تجری کیا ہے؟ اگر میری طرف دیکھیے، اگر مکلف کو جب کسی شے کے بارے میں قط حاصل ہو جائے کہ یہ شے واجب ہے یا یہ شے حرام ہے، یعنی کسی شے کے واجب ہونے کے بارے میں قط حاصل ہو جائے یا حرام ہونے کے بارے میں قط حاصل ہو جائے، اور وہ شے وہ تکلیف فی الواقع ثابت بھی ہو، یعنی واقع میں وہ شے موجود ہے، یعنی جو آپ کو قط ہوئی ہے واجب ہونے کے بارے میں یا حرام ہونے کے بارے میں، اور وہ فی الواقع ثابت ہے، یعنی واقع میں موجود ہے، وہ جیسا آپ کو قط ہوئی واجب کے بارے میں قط ہوئی تو فی الواقع واجب ہی ہے مثلا، یا حرام ہونے کے بارے میں قط ہوئی وہ فی الواقع حرام ہی ہے، صحیح۔ اب آپ نے اس کی مخالفت کی تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ عاصی۔ یہ سمجھ میں آیا؟ یعنی آپ گنہگار ہیں۔ ایک مکلف کو یہ قط حاصل ہو کہ یہ شے واجب ہے، صحیح، یا حرام ہے، اور حقیقت میں وہ مطابق تھی اس کے قط کے، جیسے اسے قط تھی واقع میں وہ ایسے ہی تھا، فی الواقع ایسے ہی تھا، پھر بھی یہ انسان مخالفت کرتا ہے اپنی قط کی، یعنی واجب جان رہا تھا انجام نہیں دیا، حرام جان رہا تھا ارتکاب کیا، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے انسان کو عاصی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ گنہگار۔ عاصی یعنی گنہگار، ایک بات۔ دوسری اب تجری یہ ہے عاصی کہ قط جو تھی وہ اسے واقع کے مطابق تھی، واقع میں یہی چیز تھی جو اسے قط تھی، چاہے وہ واجب کے بارے میں ہو یا حرام کے بارے میں ہو، پھر بھی اس نے مخالفت کی اپنی قط کی، تو یہ شخص عاصی اور گنہگار ہے۔ دوسری بات وَأَمَّا، لیکن اگر عاصیہ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا، لیکن اگر اذا قطع، یہ مکلف قطع حاصل کرے بالتکلیف، کسی تکلیف کے بارے میں، وخالفہ، اور اس کی مخالفت کرے، یعنی اسے قط حاصل ہوئی کہ یہ چیز واجب ہے اور پھر وہ اس کی مخالفت کرے، قط کی مخالفت کرے، یعنی پتہ ہو گیا، یقین ہو گیا، قط ہو گیا کہ واجب ہے، پھر اس کی مخالفت کرے۔ وَلَمْ يَكُنْ التَّكْلِيفُ ثَابِتًا وَاقِعًا سُمِّيَ مُتَجَرِّيًا، لیکن قط فی الواقع ثابت نہیں تھی، یعنی اسے قط ہوئی کہ رویت ہلال کے وقت دعا پڑھنی واجب ہے، اسے قط حاصل ہو گئی، لیکن پھر واقع ایسا نہیں ہے، یعنی واقع میں حکم واقع ایسا نہیں ہے، واقع میں ایسا نہیں ہے کہ رویت ہلال کے وقت دعا پڑھنی واجب ہے، لیکن ایک مکلف کو قط حاصل ہوگی اس کے واجب ہونے کے بارے میں، پھر بھی اس نے مخالفت کی اپنی قط کی، لیکن یہ واقع میں واجب نہیں تھا، یعنی جو اس کی قط ہے واقع میں ثابت نہیں تھا۔ کہہ رہے ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ متجری کہا جائے گا۔ کیا فرق ہوا دونوں میں محمد علی صاحب؟ سمجھ میں آیا؟ جی، کیا فرق ہوا دونوں میں؟ ایک کہ جس کے بارے میں اسے قط حاصل ہو گئی تھی کہ یہ واجب ہے اور یہ حرام ہے، لیکن پھر اس کی مخالفت کی، اور وہ واقع میں وہی تھا جو قط تھی، جس کے بارے میں قط تھی، جیسی قط تھی ایسا ہی تھا واقع میں، مثلا واجب کے بارے میں قط تھی تو واقع میں واجب ہی تھا، یا حرام کے بارے میں ہوئی ہے تو واقع وہ حرام ہی تھا، تو اب اس نے پھر بھی مخالفت کی اپنی قط کی، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ عاصی۔ دوسرا کیا ہے؟
کسی چیز کے بارے میں اس کو قط ہو گئی، کسے مکلف کو شاباش، اس سے کسی چیز کے بارے میں قط ہو گئی، پھر اس کی وہ مخالفت کرے، لیکن یہ ثابت نہیں تھی واقعی میں. ہاں حقیقت میں قط جو تھی اس کی ثابت نہیں، یہ اس کی قط خطا پہ تھی، یعنی واقعی میں ایسا حکم نہیں تھا. اسے قط ہوا کہ انار کا جوس پینا، مثال انار کا جوس پینا واجب ہے، اور واقعی میں ایسا نہیں ہے، لیکن قط ہو گئی اسے کہ انار کا جوس پینا واجب ہے. یا مثلا اسے یہ قط ہو گئی کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پیر رکھنا چاہیے پہلے، لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں تھا، لیکن قط ہوئی اسے کہ اللہ یہ کا حکم ہے مثلا کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پیر پہلے رکھیں، اور اسے یہ قط ہو گئی، لیکن یہ واقعے کے خلاف ہے یہ قط. لیکن اس نے خود اس قط کی مخالفت کی اپنی، جو واقعے کے خلاف ہے، تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ متجرری کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو تو قط یہی تھی کہ یہ واقع، کہ یہی حکم واقعی ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، اس سے تو قط اس بارے میں حاصل ہو گئی تھی کہ اللہ ایسا ہی چاہتا ہے. پھر بھی اس نے مخالفت کی اپنی قط کی، بولو واقعی میں ایسا نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے. تو لہٰذا سے جرأت کی، اس نے جرأت کی، جسارت کی اس نے، کہ یہ جانتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے، قط رکھتے ہوئے کہ اللہ ایسا چاہتا ہے اور واجب قرار دیتا ہے، پھر بھی اس نے ایسا کیا، ایسا نہیں کیا، نہیں انجام نہیں دیا، تو گویا اس نے جرأت کی. تو ایسے شخص کو متجری کہا جائے گا، اور اس کے اس عمل کو یعنی تجری ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس مکلف کو قط حاصل ہوئی کسی شے کے واجب ہونے کے بارے میں یا کسی شے کے حرام ہونے کے بارے میں، اور اس نے اپنی قط کی مخالفت کی، حالانکہ یہ قط واقع کے مخالف تھی. حقیقت میں جو قط اسے ہوئی ہے وہ حکم الہی مولا عز و جل کا وہ حکم نہیں ہے، لیکن اسے قط ہوئی، اور پھر اس نے اپنی قط کی مخالفت کی. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے شخص کی مذمت ہوگی؟ کیا ایسے شخص کے بارے میں عقل یہ کہتی ہے کہ مستحق عقاب ہے، یا یہ کہتی ہے کہ مستحق عقاب نہیں ہے، یا مستحق عقاب ہے، یا آسی کے طریقے سے، جیسے آسی مستحق عقاب ہے، آسی کے بارے میں کیا کہتی ہے عقل؟ مستحق عقاب ہے. جو مولا کی مخالفت کر رہا ہے عقل کیا کہتی ہے؟ مستحق عقاب ہے. لیکن یہ جو متجری ہے اس کے بارے میں عقل کیا کہتی ہے؟ یہ مستحق عقاب ہے یا نہیں ہے. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب متجری کے بارے میں کہ کیا متجری کی مذمت ہوگی، اس کا ادانہ کیا جائے گا، یا متجری مستحق عقاب ہے آسی کے طریقے سے، یا مستحق عقاب نہیں ہے. عقل کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ بہرحال آج کی ہماری گفتگو جو حلقہ ثانیہ میں تھی وہ تجری اور متجری کے بارے میں تھی، اور یہ بتایا ہم نے اس مختصر سی گفتگو میں کہ تجری کسے کہتے ہیں اور متجری کون ہوتا ہے. اور پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا متجری مدان ہے یا نہیں ہے، کیا وہ مستحق عقاب ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں عقل کیا کہتی ہے. تو تجری ہم نے بتایا کہ اگر کسی انسان کو قط حاصل ہو، کسی مکلف کو قط حاصل ہو جائے کسی شے کے واجب ہونے کے بارے میں اور یا حرام ہونے کے بارے میں، اور پھر وہ اپنی اس قط کی مخالفت کرے، اور فی الواقع وہ قط اس کی ثابت ہو، یعنی فی الواقع جو جس چیز کے بارے میں اسے قط حاصل ہوئی ہے واقع میں وہ حکم الہی اور تکلیف موجود ہے بندے کے لیے، اللہ چاہتا ہے کہ اسے انجام دیا جائے مثلا، یا اس سے رکا جائے، یعنی یہ فی الواقع یہ وہ واجب ہے اگر واجب کے بارے میں قط ہوئی ہے، یا حرام ہے فی الواقع جو اسے حرام ہونے کے بارے میں قط حاصل ہوئی ہے. اس قط کے بعد بھی کوئی انسان اپنی قط کی مخالفت کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر فی الواقع وہ موجود ہے اور یہ مکلف اپنی قط کی مخالفت کرتا ہے تو ایسے انسان کو، ایسے مکلف کو عاصی کہا جائے گا. ایک دوسری چیز اور ہے جسے تجری کہتے ہیں، وہ کیا ہے کہ مکلف کو قط حاصل ہوئی کسی شے کے واجب ہونے کے بارے میں، یا قط حاصل ہوئی کسی شے کے حرام ہونے کے بارے میں، اور پھر لیکن وہ اس کی قط خلاف واقع ہے، لیکن اس کی قط خلاف واقع ہے. مثلا اسے ایک قط حاصل ہوئی کہ جب مسجد میں داخل ہوا جائے تو واجب ہے کہ دائیں پیر کو پہلے رکھا جائے مثلا، لیکن واقع میں ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں کہتا، شریعت ایسا نہیں کہتی کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں
تو دایاں پیر رکھنا واجب ہے، شریعت ایسا نہیں کہتی، لیکن ایک مکلف کو قط حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ حقیقت میں کیا ہے؟ خلاف واقع قط ہے. کہہ رہے ہیں اس کو قط حاصل ہوئی، لیکن پھر یہ اپنی اس قط کی مخالفت کرتا ہے. جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو پہلے دایاں پیر نہیں رکھتا، جانتے ہوئے قط رکھتے ہوئے کہ مثلا دایاں پیر رکھنا واجب ہے، لیکن بولو خلاف واقع ایسا، یہ خلاف واقع ہے اس کی قط، واقع میں ایسا نہیں ہے، لیکن اس کو قط حاصل ہو گئی اس بارے میں، تو کہتے ہیں کہ اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے متجری کہا جائے گا. تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا متجری مدان ہے، یعنی کیا متجری کی جو ہے وہ مذمت ہوگی؟ کیا عقل جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس پر بھی عقاب ہو آسی کے طریقے سے، یا عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ عقاب کا مستحق نہیں ہے؟ کیا اس کے بارے میں حکم ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ اس میں انشاءاللہ آنے والے دروس میں یہ بات بیان ہوگی. آج آپ اپنے ذہنوں میں اسے حفظ کریں اور جگہ دیں اور بٹھلائیں کہ متجری اور عاصی میں کیا فرق ہوتا ہے، متجری کسے کہتے ہیں اور عاصی کسے کہتے ہیں، اور تجری کی تعریف کیا ہے. یعنی یہ آپ انشاءاللہ اپنے ذہن میں بٹھلائیے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ. خدا حافظ.